12 نمبر اعتراض یوں ہے کہ کہا جاتا ہے کہ علم کلام سے نا فرقہ بازی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ فرقہ بازی کی وجہ علم کلام نہیں ہے، اس کی وجہ نفسی، انسان کے نفسی مسائل ہیں کہ وہ دوسرے سے ضد کرنے لگتا ہے، دلیل جاننے کے باوجود یا کمزور دلیل پر کھڑے ہونے کے باوجود غور و فکر نہیں کرتا، اسے قبول نہیں کرتا، پورا جو ہے وہ ہٹ درمی پر اتر آتا ہے. یا بعض اوقات صحیح جگہ پہ کھڑا ہوا بندہ، اس کا فوکس یہ نہیں رہتا کہ وہ بات کو واضح کرے، بلکہ اس کا فوکس یہ ہوتا ہے کسی کی تذلیل کرے، اس کی تضحیق کرے، اس کو نیچا دکھائے. یہ وہ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات لوگ مخالف آپ کی بات میں وزن ہونے کے باوجود اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ اس طرح کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جو آرٹ آف آرگومنٹیشن کے اندر ایوالو ہو کر پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ دلائل دینے کا طریقہ، بذات خود دلائل دینا، یہ کوئی ایسی چیز ہے جو فرقہ بازی پیدا کرتی ہے، یہ انتہائی یعنی عجیب بات ہے. اور فرقہ بازی پیدا کرنے کے لیے علم کلام کوئی شرط تھوڑی ہے. لوگ قرآن سے عجیب و غریب آیتوں سے مطلب پیدا کر لیتے ہیں، حدیثوں سے مطلب پیدا کر لیتے ہیں، اس سے فرقہ بازی ہو گئی. کیا خوارج علم کلام کی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے؟ آپ پہلی صدی ہجری کے اندر جو بڑے بڑے فرقہ ہے، سب نصوص کے ارد گرد جو ہے وہ آرگومنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ غلط جگہ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ کہنا کہ علم کلام باعث بنتا ہے فرقہ بازی کا، یہ غلط بات ہے ہسٹوریکلی بھی اور استدلالی اعتبار سے بھی. اس کی کوئی لنک نہیں ہے. رویوں سے اگر کوئی چیز خرابی پیدا ہو رہی ہے، اس کو اس علم کے کھاتے میں نہیں ڈالا جانا چاہیے. پھر آپ یوں دیکھیے کہ، اور یہ اہم بات ہے کہ علم کلام ہماری نظر میں تفرقہ بازی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کو کم کرانے والا ہے. ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ علم کلام آنے سے پہلے جو ہے ساری امت ایک ہی بات کرتی تھی، بعد میں جو ہے نا وہ بہت ساری ہو گئی. ایسا نہیں ہے. اگر آپ امام اشری کی کتاب پڑھیں نا، مقالات الاسلامیین، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہر مسئلے پہ کتنے اقوال تھے پہلے کے فرقوں کے اندر. اور امام صاحب ایک کا، وہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں امام صاحب اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. آپ نے رپورٹ کیے ہیں مثلا مسلمانوں کے اندر جتنے اقوال ہیں، اور ہر مسئلے میں انتہائی عجیب و غریب قسم کے اقوال موجود ہیں جو غلط ہیں. تو ان کتاب کو دیکھتے ہوئے تو متکلمین کا شکریہ ادا کرنے کا دل کرتا ہے کہ جنہوں نے منظم کیا. انہوں نے بتایا کہ کانٹ چھانٹ کر کے کہ یہ وہ اس طرح کے اقوال اصول شریعت کے اعتبار سے باہر ہیں، یہ نہیں مانے جا سکتے. تو اب چونکہ ہمیں پکی پکائی کھیر مل گئی ہے نا، ہمیں چاول کے ایک ایک بکھرے ہوئے دانے اور اجزاء جو تھے جس میں اندر آرڈر جو ہے وہ کیوس کا ایک صورتحال تھی. تو ہماری دوسری تیسری صدی ہجری سے چلنے والی جو ایک روایت ہے اصول فقہ کی اور علم کلام کی، انہوں نے ہمیں پکا کے کھیر دی ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ہم نے ایمان مفصل اور مجمل جو ہے بس یاد کر لیا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں بس یہ اسی طرح ہیں، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ تو بالکل آسان بات تھی. لیکن ایک ایک کلمے کو جب آپ کھولتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کتنے اقوال اور کتنی بحثیں موجود تھیں. اور ہمیں چونکہ کھیر پکی پکائی مل گئی ہے تو اب ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں، اس سارے پروسیس کی اور وہ پوری محنت کی جن لوگوں نے اس کھیر کو پکایا تھا ہمارے لیے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اعتراض علم کلام کے اوپر اس کا جو اصل فنکشن تھا کہ وہ منیمائز کرے، اس کو اگنور کر کے پیدا ہوا ہے. ناظرین، ہم اپنی گفتگو کو یہاں آج روکتے ہیں. ہم نے کوئی تقریباً 12 کے قریب اعتراضات ہیں جو لیے ہیں علم کلام پر، اور یہ مشہور اعتراضات ہیں. اگر کوئی مزید کی انشاءاللہ ضرورت پڑی تو ہم اس کے اوپر بھی اپنی گفتگو کر دیں گے. والسلام علیکم.